خطبہ نمبر 165۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں مور کی عجیب و غریب خلقت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف پرندوں کی خلقت۔ ابتدعهم خلقا عجيبا من حيوان وموات وساكن وذي حركات، فأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته من قادت له العقول معترفة به ومسلمة له۔ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو عجیب و غریب بنایا ہے، چاہے وہ ذی حیات ہو یا بے جان، ساکن ہو یا متحرک، اور ان سب کے ذریعے اپنی لطیف صنعت اور عظیم قدرت کے وہ شواہد قائم کر دیے ہیں جن کے سامنے عقلیں بکمال اعتراف و تسلیم سر خم کیے ہوئے ہیں۔ ونعقت في أسماعنا دلائله على وحدانيته، وما ذرأ من مختلف صور الأطيار التي أسكنها أخاديد الأرض وخروق فجاجها ورواسي أعلامها من ذات أجنحة مختلفة۔ اور پھر ہمارے کانوں میں اس کی وحدانیت کے دلائل ان مختلف صورتوں کے پرندوں کی تخلیق کی شکل میں گونج رہے ہیں جنہیں زمین کے گڑھوں، دروں کے شگافوں، پہاڑوں کی بلندیوں پر آباد کیا ہے، جن کے پر مختلف قسم کے وهيئات متباينة مصرفة في زمام التسخير ومرفرفة بأجنحتها في مخارق الجو المنفسح والفضاء المنفرج، كونها بعد إذ لم تكن في عجائب صور ظاهرة، اور جن کی حیت جدا گانا انداز کی ہے اور انہیں تسخیر کی زمام کے ذریعے حرکت دی جا رہی ہے، اور وہ اپنے پروں کو وسیع فضا کے راستوں اور کشادہ ہوا کی وسعتوں میں پھڑ پھڑا رہے ہیں، انہیں عالم عدم سے نکال کر عجیب و غریب ظاہری صورتوں میں پیدا کیا ہے۔ وركبها في حقاق مفاصل محتجبة، ومنع بعضها بعبالة خلقه أن يسمو في الهواء خفوفا، وجعله يدف دفيفا، ونسقها على اختلافها في الأصابير، اور گوشت پوست میں ڈھکے ہوئے جوڑوں کے سروں سے ان کے جسموں کی ساخت قائم کی ہے۔ بعض کو ان کے جسم کی سنگینی نے ہوا میں بلند ہو کر تیز پرواز سے روک دیا ہے، اور وہ صرف ذرا اونچے ہو کر پرواز کر رہے ہیں۔ بلطيف قدرته ودقيق صنعته، فمنها مغموس في قالب لون لا يشوبه غير لون ما غمس فيه، ومنها مغموس في لون صبغ قد طوق بخلاف ما صبغ به، اور پھر اپنی لطیف قدرت اور دقیق صنعت کے ذریعے انہیں مختلف رنگوں کے ساتھ منظم و مرتب کیا ہے کہ بعض ایک ہی رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ دوسرے رنگ کا شائبہ بھی نہیں ہے، اور بعض ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں لیکن ان کے گلے کا طوق دوسرے رنگ کا ہے۔ مور کی خلقت۔ ومن أعجبها خلقا الطاووس الذي أقامه في أحكم تعديل، ونضد ألوانه في أحسن تنضيد، بجناح أشرج قصبه، وذنب أطال مسحبه، إذا درج إلى الأنثى نشره من طيه۔ ان سب میں عجیب ترین خلقت مور کی ہے، جسے محکم ترین توازن کے سانچے میں ڈھال دیا ہے اور اس کے رنگوں میں حسین ترین تنظیم قائم کی ہے۔ اسے وہ رنگین پر دیے ہیں جن کی جڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے، اور وہ دم دی ہے جو دور تک کھنچتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی مادہ کا رخ کرتا ہے تو اسے پھیلا لیتا ہے۔ وسما به مظلا على رأسه، كأنه غلع داري عنجه نوتيه، يختال بألوانه ويميس بزيفانه، يفضي كإفضاء الديكة، ويؤر بملاقحة أر الفحول المغتلمة للضراب، اور اپنے سر کے اوپر اس طرح سایہ فکن کر لیتا ہے
جیسے مقام دارین کی کشتی کا بادبان جسے ملاح ادھر ادھر موڑ رہا ہو۔ وہ اپنے رنگوں پر اتراتا ہے اور اس کی جنبشوں کے ساتھ جھومنے لگتا ہے، اپنی مادہ سے اس طرح جفتی کھاتا ہے جس طرح مرغ، اور اسے اس طرح حاملہ بناتا ہے جس طرح جوش و ہیجان میں بھرے ہوئے جانور۔ وحيلك من ذلك على معاينة لا كمن يحيل على ضعيف إسناده، ولو كان كزعم من يزعم أنه يلغه بدمعة تسفحها مدامعه فتقف في ضفتي جفونه۔ میں اس مسئلے میں تمہیں مشاہدے کے حوالے کر رہا ہوں، نہ اس شخص کی طرح جو کسی کمزور صنعت کے حوالے کر دے، اور اگر گمان کرنے والوں کا یہ گمان صحیح ہوتا کہ وہ ان آنسوؤں کے ذریعے حمل ٹھہراتا ہے جو اس کی آنکھوں سے باہر نکل کر پلکوں پر ٹھہر جاتے ہیں، وأن أنثاه تطعم ذلك ثم تبيض لا من لقاح فحل سوى الدمع المنبجس، لما كان ذلك بأعجب من مطاعمة الغراب تخال قصبه مداري من فضة۔ اور مادہ انہیں پی لیتی ہے، اس کے بعد انڈے دے دیتی ہے، اور اس میں نر و مادہ کا اتصال نہیں ہوتا ہے سوائے ان پھوٹ پڑنے والے آنسوؤں کے۔ تو یہ بات کوے کے باہمی کھانے پینے کے ذریعے حمل ٹھہرانے سے زیادہ تعجب خیز نہ ہوتی۔ وما أنبت عليها من عجيب داراته وشموسه خالص الإقيان وفلذ الزبرجد، فإن شبهته بما أنبتت الأرض قلت جني جني من زهرة كل ربيع۔ تم اس کی رنگینی پر غور کرو تو ایسا محسوس کرو گے جیسے پروں کی درمیانی تیلیاں چاندی کی سلائیاں ہیں، اور ان پر عجیب و غریب ہالے اور سورج کی شعاؤں جیسے جو پروبال اگ آئے ہیں وہ خالص سونے اور زمرد کے ٹکڑے ہیں۔ اور اگر انہیں زمین کے نباتات سے تشبیہ دینا چاہو گے تو یہ کہو گے کہ یہ ہر موسم بہار کے پھولوں کا ایک شگوفہ ہے۔ وإن ضاهيته بالملابس فهو كموشي الحلل أو كمونغ عصب اليمن، وإن شاكلته بالحلي فهو كفصوص ذات ألوان قد نطقت باللجين المكلل۔ اور اگر لباس سے تشبیہ دینا چاہو گے تو کہو گے کہ یہ نقشدار ہلوں یا خوشنما یمنی چادروں جیسے ہیں، اور اگر زیورات ہی سے تشبیہ دینا چاہو گے تو اس طرح کہو گے کہ یہ رنگ برنگ کے نگینے ہیں جو چاندی کے دائروں میں جڑ دیے گئے ہیں۔ يمشي مشي المرح المختال ويتسفح ذنبه وجناحيه فيقهقه ضاحكا لجمال سرباله وأسابيغ وشاحه۔ یہ جانور اپنی رفتار میں ایک مغرور اور متکبر شخص کی طرح خرام ناز سے چلتا ہے، اور اپنے بالوں پر اور اپنی دم کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے فطری لباس کی خوبصورتی اور اپنی چادر حیات کی رنگینی کو دیکھ کر قہقہا لگاتا ہے۔ فإذا رمى ببصره إلى قوائمه زقى مؤولا بصوت يكاد يبين عن استغاثته ويشهد بصادق توجعه، لأن قوائمه حمش كقوائم الديكة الخلاسية۔ اور اس کے بعد جب پیروں پر نظر پڑ جاتی ہے تو اس طرح بلند آواز سے روتا ہے جیسے فطرت کی ستم ظریفی کی فریاد کر رہا ہو، اور اپنے واقعی درد دل کی شہادت دے رہا ہو، اس لیے کہ اس کے پیر دوغلے مرغوں کے پیروں کی طرح دبلے پتلے اور باریک ہوتے ہیں۔ وقد نجمت من ضنبوب ساقه سيسية خفية، وله في موضع العرف قنزعة خضراء وشاه، ومخرج عنقه كالإبريق، ومغرزها إلى حيث بطنه كسبق الوسمة اليمانية۔ اور اس کی پنڈلی کے کنارے پر ایک ہلکا سا کانٹا ہوتا ہے، اور اس کی گردن پر بالوں کے بدلے سبز رنگ کے منقش پروں کا ایک گچھا ہوتا ہے۔ اس کی گردن کا پھیلاؤ سراہی کی گردن کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی گردن کی جگہ سے لے کر پیٹ تک کا حصہ یمنی وسمے جیسا سبز رنگ
أو كحريرة ملبسة مرآة ذات صقال وكأنه متلفع بمعجر أسحم إلا أنه يخيل لكثرة مائه وشدة بريقه أن الخضرة الناظرة ممتزجة به. یا اس ریشم جیسا ہوتا ہے جسے سیکل کیے ہوئے آئینے پر پہنا دیا گیا ہو. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیاہ رنگ کی اوڑھنی میں لپٹا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی آب و تاب کی کثرت اور چمک دمک کی شدت سے اس طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس میں تر و تازہ سبزی الگ سے شامل کر دی گئی ہو. ومع فتق سمعه خط كمستدق القلم في لون الأقحوان أبيض يقق فهو ببياضه في سواد ما هنالك يأتلق وقل صبغ إلا وقد أخذ منه بقسط. اس کے کانوں کے شگاف سے متصل بابونا کے پھولوں جیسی نوک قلم کی مانند ایک باریک لکیر ہوتی ہے، اور وہ اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہی کے درمیان چمکتی رہتی ہے. شاید ہی کوئی رنگ ایسا ہو جس کا کوئی حصہ اس جانور کو نہ ملا ہو. وعلاه بكثرة سقاله وبريقه وبصيص ديباجه ورونقه فهو كالأزاهير المبثوثة لم ترب بها أمطار ربيع ولا شموس غير وقد يتحسر من ريشه ويعرى من لباسه. مگر اس لکیر کی سیکل اور اس کے ریشمی پیکر کی چمک دمک سب پر غالب رہتی ہے. اس کی مثال ان بکھری ہوئی کلیوں کے مانند ہوتی ہے جنہیں نہ بہار کی بارشوں نے پالا ہو اور نہ گرمی کے سورج کی شعاؤں نے. وہ کبھی کبھی اپنے بالوں پر سے جدا بھی ہو جاتا ہے اور اس رنگین لباس کو اتار کر برہنہ ہو جاتا ہے. فيسقط تترى وينبت تباعا فينحت من قصبه انحتات أوراق الأغصان ثم يتلاحق ناميا حتى يعود كهيئته قبل سقوطه لا يخالف سالف ألوانه. اس کے بالوں پر جھڑ جاتے ہیں اور دوبارہ پھر اگاتے ہیں. یہ بالوں پر اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت کی شاخوں سے پتے گرتے ہیں، اور پھر دوبارہ یوں اگاتے ہیں کہ بالکل پہلے جیسے ہو جاتے ہیں. نہ پرانے رنگوں سے کوئی مختلف رنگ ہوتا ہے ولا يقع لون في غير مكانه. وإذا تسفحت شعرة من شعرات قصبه أرتك حمرة وردية وتارة خضرة زبرجدية وأحيانا صفرة عسجدية. اور نہ کسی رنگ کی جگہ تبدیل ہوتی ہے، بلکہ اگر تم اس کے ریشوں میں کسی ایک ریشے پر بھی غور کرو گے تو تمہیں کبھی گلاب کی سرخی نظر آئے گی اور کبھی زمرد کی سبزی اور پھر کبھی سونے کی زردی. فكيف تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن أو تبلغه قرائح العقول أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين وأقل أجزائه قد أعجز الأوهام أن تدركه والألسنة أن تصفه. بھلا اس تخلیق کی توصیف تک فکروں کی گہرائیاں کس طرح پہنچ سکتی ہیں، اور ان دقائق کو عقل کی جودت کس طرح پا سکتی ہے، یا توصیف کرنے والے اس کے اوصاف کو کس طرح مرتب کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے چھوٹے سے ایک جز نے اوہام کو وہاں تک رسائی سے عاجز کر دیا ہے اور زبانوں کو اس کی توصیف سے درماندہ کر دیا ہے. فسبحان الذي بحر العقول عن وصف خلق جلاه للعيون فأدركته محدودا مكونا ومؤلفا ملونا وأعجز الألسن عن تلخيص صفته وقعد بها عن تأدية نعته. پاک و بے نیاز ہے وہ مالک جس نے عقلوں کو متحیر کر دیا ہے اس ایک مخلوق کی توصیف سے جسے نگاہوں کے سامنے واضح کر دیا ہے، اور نگاہوں نے اسے محدود اور مرتب و مرکب و ملون شکل میں دیکھ لیا ہے، اور پھر زبانوں کو بھی اس کی صفت کا خلاصہ بیان کرنے اور اس کی تعریف کا حق ادا کرنے سے عاجز کر دیا ہے. چھوٹی مخلوقات کا ذکر
وسبحان من أدمج قوائم الذرة والهمجة إلى ما فوقهما من خلق الهيتان والفيلة، ووأى على نفسه أن لا يضطرب شبح مما أولج فيه الروح إلا وجعل الحمام موعده والفناء غايته۔ اور پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے چیونٹی اور مچھر سے لے کر ان سے بڑی مچھلیوں اور ہاتھیوں تک کے پیروں کو مضبوط و مستحکم بنایا ہے، اور اپنے لیے لازم قرار دے لیا ہے کہ کوئی ذی روح ڈھانچہ حرکت نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی اصلی وعدہ گاہ موت ہوگی اور اس کا انجام کار فنا ہوگا۔ جنت کی صفات کا بیان۔ فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوسف لك منها لغرفت نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولذاتها وزخارف مناظرها۔ اب اگر تم ان بیانات پر دل کی نگاہوں سے نظر ڈالو گے تو تمہارا نفس دنیا کی تمام شہوتوں، لذتوں اور زینتوں سے بیزار ہو جائے گا۔ ولذهلت بالفكر في اصطفاق أشجار غيبت عروقها في كثبان المسك على سواحل أنهارها، اور تمہاری فکر ان درختوں کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ میں گم ہو جائے گی جن کی جڑیں ساحل دریا پر مشک کے ٹیلوں میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ وفي تعليق كبائس اللؤلؤ الرطب في عساليجها وأفنانها، وطلوع تلك الثمار مختلفة في غلف أكمامها تجنى من غير تكلف، اور ان تر و تازہ موتیوں کے گچھوں کے لٹکنے اور سبز پتیوں کے غلافوں میں مختلف قسم کے پھلوں کے نکلنے کے نظاروں میں گم ہو جائے گی جنہیں بغیر کسی زحمت کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فتأتي على منية مجتنيها ويطاف على نزالها في أفنية قصورها بالأعسال المسفقة والخمور المروقة، قوم لم تزل الكرامة تتمادى بهم حتى حلوا دار القرار۔ اور وہاں وارد ہونے والوں کے گرد محلوں کے آنگنوں میں صاف و شفاف شہد اور پاک و پاکیزہ شراب کے دور چل رہے ہوں گے۔ وہاں وہ قوم ہوگی جس کی کرامتوں نے اسے کھینچ کر ہمیشگی کی منزل تک پہنچا دیا ہے۔ وأمنوا نقلة الأسفار، فلو شغلت قلبك أيها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقة لزهقت نفسك شوقا إليها، اور انہیں سفر کی مزید زحمت سے محفوظ کر دیا ہے۔ اے میری گفتگو سننے والو، اگر تم لوگ اپنے دلوں کو مشغول کر لو اس منزل تک پہنچنے کے لیے جہاں یہ دلکش نظارے پائے جاتے ہیں تو تمہاری جان اشتیاق کے مارے از خود نکل جائے گی۔ ولتحملت من مجلسي هذا إلى مجاورة أهل القبور استعجالا بها، جعلنا الله وإياكم ممن يسعى بقلبه إلى منازل الأبرار برحمته۔ اور تم میری اس مجلس سے اٹھ کر قبروں میں رہنے والوں کی ہمسائیگی کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے تاکہ جلد یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اور تمہیں دونوں کو اپنی رحمت کے طفیل ان لوگوں میں قرار دے جو اپنے دل کی گہرائیوں سے نیک کردار بندوں کی منزلوں کے لیے سعی کر رہے ہیں۔